إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم اللہ. یہ آپ کے ابواب ثلاثی مجرد سے صرف صغیر، ٹھیک ہے. صرف مان لیجیے گردانے ہیں صغیر چھوٹی. اس میں کیا کام کریں گی؟ یہ جو ثلاثی کے آپ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب انہوں نے سکھائے، اس میں سے ہر باب کا جو ہے یہ باب میں سے مثلا ماضی اگر ہے، مثلا ضربہ، اس کا واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ دیں گے. اس طرح مضارع میں واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ، اور پھر مصدر جو معروف ہوگا وہ، اس کے بعد اسم فاعل. اسی طرح فعل مجہول جو ہے اس کا پہلا صیغہ، مضارع کا جو مجہول ہے اس کا پہلا صیغہ، پھر مصدر جو مجہول ہے اس کا پہلا صیغہ. اسی طرح پھر اسم مفعول، آگے چل کر پھر اسی سے فعل امر اور فعل نہیں اور اسم ظرف اور اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل. تو یہ ہو گئی آپ کی صرف صغیر. تو 6 ابواب کی یہ اسی طریقے سے صرف صغیر بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں جو ہے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک. تو یہ دیکھ لیجئے آپ، میں پڑھتا ہوں، آپ کو جو ہے بالکل یہ زبان کی نوک پہ ہونا چاہیے. پھر باب اول ہے یہ ہمارا، ضرب یضرب بر وزن فعل یفعل، ہے نا. اصل وزن وہی ہے، فعل یفعل سے ہی اصل میچ کرنا چاہیے کہ اس سے یاد رہتا ہے. ضرب یضرب بر وزن فعل یفعل، جیسے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب يضرب ضربا فهو مضروب. الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب. الظرف منه مضرب، ہے نا، ظرف اسم ظرف. والآلة منه مضرب. افعل التفضیل منه اضرب، یعنی افعال التفضیل منه، اس سے اسم تفضیل کیا ہے؟ وہ ہے اضرب. مختصر آپ کہہ سکتے ہیں التفضیل منه اضرب، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے صرف صغیر میں سے. یہ قاعدے کس طرح کے کس طریقے سے جو ہے مضارع وغیرہ بنتے ہیں اس میں فائل، وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ مجھے بتانے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا باب اول ضرب یضرب. تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے اچھی طریقے سے، اس کا رٹا لگانا ہے. ضرب بار بار پڑھنا ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے. تو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فهو مضروب. الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب. الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب. افعال التفضیل منه اضرب. تو اس طریقے سے آپ کو یہ جو ہے یاد کرنا ہے، یاد کر کے اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے گروپ پر، تاکہ جو ہے آپ کو اچھی طرح یہ یاد ہو جائے. اس کے بعد باب دوم دیکھ لیجئے، نصر ینصر ہے. نصر ینصر بر وزن فعل یفعل، ہے نا. نصر ینصر کا وزن ہے فعل یفعل. فعل یفعل، یہاں پر یفعل لکھا ہے، اس کو صحیح کر لیجئے، یہ یفعل ہے نا. اب دیکھ لیجئے انہوں نے میری کتاب میں جو لکھا، آپ مجھے پتہ نہیں آپ کی کتب میں کیا ہے. تو فعل یفعل ہے، تو فعل یفعل. نصر ینصر بر وزن فعل یفعل، ہے نا، میچ ہو رہا ہے. فعل یفعل نصر ینصر. تو اسی طریقے سے تو نصر ینصر نصرا فهو ناصر. نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ہے نا. نصر فعل ماضی، ینصر فعل مضارع، نصرا یہ اس کا مصدر ہے. یہ مصدر وغیرہ بھی آپ آگے چل کر سیکھیں گے، فی الحال آپ یاد رکھ لیجیے مصدر تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس سے باقی مشتقات وغیرہ نکلتے ہیں، ہے نا. اس کے ترجمے میں جو ہے وہ نہ آتا ہے، کھانا، مدد کرنا، مارنا، پینا، ہے نا.
اردو میں بھی مصدر کہتے ہیں، اردو میں اس کے ترجمے میں وہ نہ آتا ہے اخیر میں، اسی سے مشتقات ہم نکالتے ہیں مصدر سے ہی۔ فَهُوَ ناصر، یہ ناصر مدد کرنے والا، پس وہ مدد کرنے والا ہے۔ ہوا کے معنی نصرہ، اس نے مدد کی، وہ ایک مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، نصرن مدد کرنا، فَهُوَ ناصر، پس وہ مدد کرنے والا ہے، ناصر کے معنی مدد کرنے والا۔ وَنُصِيرَ، وہ ایک مرد مدد کیا گیا، ينصر مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا، فعل مضارع مجہول۔ نصرن مدد کیا جانا، یہ مصدر جو ہے یہاں پر مصدر مجہول کا ترجمہ اس میں کریں گے، مدد کیا جانا، وہاں پر تھا نصر ینصر نصرن مدد کرنا، یہاں پر ترجمہ ہوگا اس والے نصرن میں مدد کیا جانا، کیونکہ پیچھے سے تذکرہ چل رہا ہے مجہول کا، تو فعل مجہول کے اعتبار سے اس کا یہ ترجمہ کریں گے۔ فَهُوَ منصور، پس وہ مدد کیا ہوا ہے، جس کی مدد کی گئی، اس میں مفعول ہے منصور، منصور منصور۔ الامر منہ انصر، اس سے فعل امر ہے تم مدد کر، انصر ہے نا، انصر کیوں بنا، یہ آپ کو قاعدے کے اعتبار سے معلوم ہے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے، فعل یفعل کے وزن پر، جب یفعل کے وزن پر جب فعل مضارع ہو، یعنی عین کلمہ مضموم ہو، تو اس سے جو ہے آپ فعل امر کیسے بناتے ہیں، وہ قاعدہ آپ فعل امر میں پڑھ چکے ہیں۔ الامر منہ انصر، تو مدد کر، تو مدد کر، انصر۔ والنہی عنہ، اور اس سے نہیں، والنہی عنہ یعنی فعل اس نصر ینصر سے نہیں، یا نصر سے نہیں کیا آتی ہے، لا تنصر، لا تنصر، تو مدد نہ کر۔ الظرف منہ، یعنی اس سے ظرف کیا آتا ہے، اس باب سے یا اس فعل سے، نصر ینصر سے ظرف آتا ہے منصرن کے وزن پر، یہ اب یہ منصرن کے مفعولن کے وزن پر کیوں ہے، اور وہاں پر مضریبن کے مفعولن کے وزن پر کیوں ہے، وہ آپ اس میں ظرف کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کہ جب اس میں بھی عین کلمہ، فعل مضارع کا عین کلمہ کی حرکت کا اعتبار ہوگا، وہ جب مکسور ہو تو یہاں پر بھی وہ اسی کے اعتبار سے کسرہ لائیں گے، مفعولن کے وزن پر وہ آئے گی، اور جب فعل مضارع میں عین کلمہ مضموم ہو یا مفتوح ہو تو کیا آئے گا، تو آپ کا اس میں ظرف مفعولن کے وزن پر آئے گا۔ والآلۃ منہ منصر، مدد کرنے کا آلہ، اور اس میں آلہ اس سے، والآلۃ منہ کا معنی اس سے، اس میں آلہ منصر ہے، مدد کرنے کا آلہ۔ افعال التفضیل منہ، اس سے اس میں تفضیل کیا بنے گا، نہیں انصرو بنے گا، انصرو نہیں، افعالو کے وزن پر آتا ہے نا، تو اس کو بھی صحیح کر لیجئے، صاد پر جو ہے زبر ہے، فتحہ ہے، انصرو، سب سے زیادہ مدد کرنے والا، انصرو، ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ اس کا ہو گیا۔ اب آپ دیگر کو اسی پر قیاس کر کے سمجھ سکتے ہیں، اب میں ان کو صرف پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا دوسرا والا باب۔ اب تیسرا باب دیکھ لیجئے، باب صوم ہے، سمع یسمعو، بر وزن فاعل یفعلو ہے نا، سمع یسمعو فاعل یفعلو، سمع یسمعو فاعل یفعلو، تو دیکھ لیجئے، سمع یسمعو سمعا فهو سامع، سامع سننے والا، سمع اس نے سنا، یسمع سنتا ہے، سنے گا، سمعا سننا، فهو سامع پس وہ سننے والا ہے، وسمع وہ ایک سنا گیا، سمع کا کیا ترجمہ کریں گے، وہ ایک مرد سنا گیا، سنا گیا، یسمع سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا، یسمع الصوت اگر آپ کو کہنا ہو آواز سنی جا رہی ہے، ارے کوئی آواز سنی جا رہی ہے تو کہا جائے گا یسمع الصوت، آواز سنی جا رہی ہے، سمعا سنا جانا، فہو مسموع پس وہ سنا گیا ہے، سنا گیا، مسموع اس میں مفعول جس کو سنا گیا، الصوت المسموع سنی ہوئی آواز ہے نا، سامع کے معنی سننے والا، اور مسموع جس کو سنا گیا، مجھے کہنا ہو سنی ہوئی آواز، ارے کوئی آواز تھی جس کو سنا گیا، تو کیسے کہیں گے، اس کی صفت کیا لائیں گے، اس کی صفت لائیں گے مثلا الصوت المسموع سنی ہوئی آواز، یہ اگر ترجمہ کرنا ہو الصوت المسموع، سمجھے، تو فہو مسموع پس وہ سنا گیا یا سنا ہوا، جس چیز کو سنا گیا۔ الامر منہ اسمع، اسمع و اطع سن اور بات مان،
اطاعت کا جذبہ اور سننے کا جذبہ آج امت میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماننے، سننے، اچھی طرح سننے اور ماننے کا جذبہ عطا فرمائے اپنے علماء کی۔ والنہی عنہ، اور اس سے نہیں جو ہے، یعنی سمع سے یا یسمع سے یا اس باب سے، وہ ہے لا تسمع، لا تفعل کے وزن پر۔ یہ ہمیں دراصل ایک باب جو ہے وزن اعتبار سے دیا جا رہا ہے، اسی پر ہمیں دوسرے اس وزن پر جو افعال آئیں گے ان کو قیاس کرنا ہے۔ الظرف منہ مسمع، اس میں ظرف جو ہے اس سے وہ ہے مسمع، مسمع مفعول کے وزن پر، سننے کی جگہ یا سننے کا وقت۔ والآلۃ منہ، اس میں آلہ اس سے مسمع، سننے کا آلہ، مفعول کے وزن پر، کوئی آلہ ہو سننے کا، ٹھیک ہے، مسمع، مسمع ہیڈ فون وغیرہ ہو، ان کے لیے تو عربی میں دیگر نام بھی ہے، لیکن جو ہے سننے کا آلہ کے طور پر اگر اسے مسمع کہا جائے تو وہ صحیح ہے۔ افعل التفضیل منہ اسمع، سب سے زیادہ سننے والا، اسمع، اسمع سب سے زیادہ سننے والا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوا تفضیل میں، سب سے زیادہ سننے والا، کیونکہ تفضیل میں فضیلت ہے۔ جب اس کو دو کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو دو میں کمپیریزن، اور جب مطلق بیان کیا جائے کمپیریزن کے بغیر تو اس میں سپرلیٹو ڈگری کا ترجمہ ہو جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ۔ باب چہارم جو ہمارا ہے وہ ہے فتح یفتح، پر وزن فعل یفعل، فتح یفتح بر وزن فعل یفعل، یعنی فا کلمہ یعنی عین کلمہ دونوں میں جو ہے مفتوح ہے، ٹھیک ہے۔ فتح یفتح فتحا فہو فاتح، فتح اس ایک شخص نے کھولا، یفتح کھولتا ہے، کھولے گا، فتحا کھولنا، فہو فاتح پس وہ کھولنے والا ہے، فاتح کھولنے والا۔ اسی طرح فتح البلد ملک کو فتح کرنا، فاتح فاتح البلدی، فاتح البلدی ملک کو فتح کرنے والا، کسی شہر کو فتح کرنے والا، بلد۔ وفتح کھولا گیا، یفتح کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا، فتحا کھولا جانا، فہو مفتوح پس وہ کھولا گیا ہے، مفتوح اس میں مفعول ہے جس چیز کو کھولا گیا، مفتوح، مفتوح۔ الامر منہ، اس سے فعل امر افتح تو ایک کھول، والنہی عنہ اور اس سے فعل نہیں لا تفتح تو مت کھول، الظرف منہ مفتح، اس میں ظرف سے کیا ہے، مفتح کھولنے کا، کھولنے کی جگہ یا کھولنے کا وقت، والآلۃ منہ اور اس سے اس میں آلہ مفتاح کھولنے کا آلہ ہے نا، مفتاح۔ افعل التفضیل منہ افتح، اور اس سے اس میں تفضیل جو ہے وہ ہے افتح، یعنی سب سے زیادہ کھولنے والا، افتح سب سے زیادہ فتح کرنے والا۔ ہاں کوئی آدمی ہوتا ہے نا اس طبیعت کا، ارے کوئی چابی بردار ہو جس کو کھولنے کی تالے کھولنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہو تو اسے افتح کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح فاتح جو بہت زیادہ ہو تو افتح، انا افتح، ملکوں کو فتح کرنے والا۔ پانچواں باب جو اس میں ہمارا ہے وہ ہے، چونکہ یہ لازم باب ہے اس سے فعل مجہول نہیں آتا ہے، کرم یکرم کا باب وہ فعل لازم ہے، یعنی فاعل کے ملنے سے اپنی بات مکمل کر دیتا ہے، اس لیے جو ہے اس سے فعل مجہول نہیں آتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا مجہول کے قاعدے میں صرف میں ہی کہ فعل مجہول فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، فعل مجہول جو ہے آپ کا فعل متعدی سے بنتا ہے۔ تو باب پنجم جو ہے آپ کا وہ کرم یکرم ہے، بروزن فعول یفعول، عین کلمہ دونوں میں مضموم ہے، کرم یکرم کرمن و کرامتن، کرامتن ہے یہ، کرما وہ ایک شخص بزرگ ہوا، باعزت ہوا، مشرف ہوا، یکرم بزرگ ہوتا ہے یا ہوگا یعنی باعزت، کرمن بزرگ و کرامتن بزرگ ہونا، عزت والا ہونا، شرافت والا ہونا، کریم ہونا، فہو کریم اس سے اس میں فاعل جو ہے وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، اس کا دھیان رہے، ٹھیک ہے، کاریمن کے وزن پر نہیں آتا، کاریمن نہیں آتا، ورنہ ہم نے دیکھا کہ اس سے جو ہے فاعل کے وزن پر باقیوں میں آ رہا ہے، اس سے جو ہے چونکہ لازم ہے تو اور صفت کے معنی ہیں یہ، تو یہ فعیلون کے وزن پر آتا ہے، کریمن
ٹھیک ہے. الامر منہ اکرم، الامر منہ اکرم، والنہی عنہ لا تکرم، لا تکرم. الظرف منہ مکرم، والآلة منہ مکرم، افعل التفضیل منہ اکرم. افعال ان جیسے قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ، سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ اکرم، سب سے اکرم، سب سے زیادہ بزرگ. وربک الاکرم ہے نا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ جو ہے وہ اکرم ہے، یعنی عزت والا ہے، مشرف ہے، کریم ہے. اقرأ وربک الاکرم، تو یہ کرم آپ کا فعل لازم ہے، اس میں لزوم کے معنی پائے جاتے ہیں، اس سے فعل مجہول نہیں بنے گا، البتہ یہ باقی چیزیں بنیں گی. اس سے کرامہ بھی آتا ہے، فعل کرامہ وغیرہ، لیکن جو کرومہ ہے وہ کرومہ یکروم کرامن آتا ہے. اس میں یہ کر لیجئے، اگر انہوں نے کرمن لکھا ہے تو یہ کرمن کر لیجئے اس کو. ہاں، یہ را جو ہے نا، را پر فتحہ ہے، زبر ہے، مصدر ہے نا اس کا کرامن، یہ کرامن کر لیجئے اس کو. کرومہ یکرومو کرامن کر لیجئے، ٹھیک ہے. وکرامتن فہو کریم، اور اس کی جماعت یہ ہے کرام، کرام، کریم کی جماعت یہ ہے کرام، کرام. کرومہ کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں جب مختلف مفاعل اس کے ساتھ استعمال ہو، مفعول آگے مختلف ہو. مثلا کرومہ الرجل کے معنی کہ اس نے سخاوت کی تو لہٰذا وہ کریم ہوا، سخی ہوا. کرومہ الشیخ، کوئی بزرگ جو ہے اس نے باعزت ہوا وہ، ٹھیک. کرومہ علینا کہتے ہیں، کرومہ علینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اعطا عن طیب خاطر وجاد علینا، اس نے اپنے طیب خاطر سے دیا. جی، کرامن کاتبین، وہ اسی کریم کی جمع ہے کرام، وہ بہت باعزت ہیں. تو کرومہ علینا اعطا عن طیب خاطر، طیب خاطر سے دیا یعنی اپنی دل کی رضامندی سے دیا اور ہم پر سخاوت کی. کرومہ علینا. کروم السحاب کہتے ہیں، کروم السحاب، سحاب کہتے ہیں بادل کو، تو جب کہتے ہیں کروم السحاب تو کہتے ہیں جاء بالمطر الغزیر، موسلا دار بارش کے ساتھ بادل برسا، تو کہتے ہیں کروم السحاب. سحاب یعنی بادل، بادل نے خوب سخاوت کی یعنی بادل خوب برسا. کرومت الارض کہتے ہیں زکا نباتوہا، اس کے جو ہے نباتات وہ اچھی طرح اگ گئے. تو کرومہ، اور یہ ضد ہے لؤمہ کی، لؤمہ کے معنی رذیل ہونا، کمینہ ہونا، کمینہ پن جس اندر آدمی کے اندر ہوتا ہے اس کی ضد ہے کرومہ، یعنی شرافت، شرافت، بزرگی، شرافت، عزت، یہ ہے لئیم ہونے کی ضد. کمینے کو جو ہے عربی میں لئیم کہتے ہیں، لئیم. لام لام حمزہ یا میم، لئیم. کریم کی ضد ہے لئیم. لئیم، لئیم، کریم کی ہے یہ کیا کہتے ہیں ضد، لئیم. تو یہ ہے، تو اکرم بزرگ ہو جاؤ، والنہی عنہ لا تکرم باعزت ہو جاؤ وغیرہ. لا تکرم کا ترجمہ ہوگا باعزت نہ ہو. مکرمن عزت کی جگہ، عزت کا وقت. مکرمن جس آلے کے ذریعے سے شرافت حاصل ہو وہ، تو یہ ہے.
اور باب ششم ششم جو ہے اس میں چھٹا باب حسیب یحسبو گمان کرنا، حسیب یحسبو کے معنی گمان کرنا، بر وزن فاعل یفعل، یہ حسیب یحسبو کے ساتھ بھی آتا ہے، البتہ انہوں نے حسیب یحسبو کے ساتھ دیا ہے۔ حسیب اس ایک شخص نے گمان کیا، یحسبو گمان کرتا ہے یا کرے گا، مصدر آتا ہے حسبن و حسبانن گمان کرنا، حسبن و حسبانن، حسبن فہو حاصب لہذا وہ گمان کرنے والا ہے، فہو حاصب، و حسب گمان کیا گیا، حسبہ کے معنی اس ایک شخص نے گمان کیا، اب ہے حسب اس ایک شخص کو گمان کیا گیا، یا گمان ہے نا، اس ایک شخص کو گمان کیا گیا، جب واحد مذکر غائب کا، اس ایک شخص کو گمان کیا گیا، اس کے بارے میں گمان کیا گیا، حسب حسب یحسب گمان کیا جاتا ہے یا گمان کیا جائے گا، حسبن و حسبانن گمان کیا جانا، فہو محسوب جس چیز کو گمان کیا گیا، الشیء المحسوب جس چیز کے بارے میں گمان تھا تو اس کو الشیء المحسوب کہیں گے۔ الامر منہ احسب گمان کر، والنہی عنہ لا تحسب گمان مت کر، الظرف منہ محسب سے اس میں ظرف جو ہے محسب گمان کرنے کا وقت یا گمان کرنے کی جگہ، والآلۃ منہ محسب جس آلے کے ذریعے سے گمان کیا جائے اس کو محسب کہیں گے۔ افعال التفضیل منہ احسب سب سے زیادہ گمان کرنے والا، سوچ بچار کرنے والا، احسب حساب سے لگتا ہے نا، حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو، اسی طرح یحسبو، یحسبو بھی آتا ہے، یحسبو انما لہو اخلد، اور حسبو بھی آتا ہے قرآن میں کئی جگہ، وحسبو اللہ تکون فتنہ، ام حسبتم ان تترکو، اسی طرح ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اسی طرح احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑا جائے گا، انہوں نے بس اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، ضرور بھی ضرور انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آزمائشیں جو آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ آنی ہی آنی ہے۔ حسیبہ کے اس کے علاوہ بھی یہ ہے وزن، حاسین با ہی مادہ ہے، حسوبہ بھی آتا ہے، اسی طرح حسبہ بھی آتا ہے، اور یہ والا جو ہے یہ حسیبہ ہے۔ حسب الامر حزلا ظنہ اعتبرہ کہ اس کے بارے میں جو ہے گمان کرنا، لا تحسب کلامہ شیئا کہتے ہیں، لا تحسب کلامہ شیئا، اس کو میں کاپی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے کلام کی پرواہ نہ کرو، لا تعدہ شیئا یعنی اس کو گنو ہی نہیں کچھ، یعنی ما حسب لم یعتبر ولم یقدر، ما حسب اس نے جو ہے نہ ہی اس کا اعتبار کیا نہ ہی اس کو کھاتے میں لایا، یہ کہتے ہیں لا تعتبر، یہ میں آپ کو آپ سکرینز پہ دیکھ لیجئے، ٹیکسٹ کاپی کرتا ہوں، یہ نیچے آ رہا ہے لا تحسب کلامہ شیئا یعنی اس کے کلام کی کوئی پرواہ نہ کرو، یعنی اس کے کلام، اس کے لیے اردو محاورہ کیا ہے، اس کی کچھ پرواہ نہ کرو، اس کی بات کی پرواہ نہ کرو، اس کو کھاتے میں نہ لاؤ، ہاں اس کی بات کو کھاتے میں، کسی کھاتے میں نہ لاؤ، اس کو کہتے ہیں لا تحسب کلامہ شیئا، اس کی بات کو کھاتے میں نہ لاؤ۔ تو یہ 6 ابواب ہو گئے صرف صغیر اس کا آپ کام کریں گے، ایک تو کاپی پہ بھی لکھیں گے اپنی جگہ، اور ویڈیوز بنا کر جو ہے گروپ پہ سینڈ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔